ہے جو بچے کو مدرسہ جانے کی فکر دیتے ہیں، اگر مکتب سے مدرسہ جانے کی فکر نہیں ملے گی تو پھر لوگ کیسے جائیں گے مدرسہ؟ اور جب مدرسہ جائیں گے ہی نہیں تو وہ دین کیسے حاصل کریں گے؟ یہی وجہ ہے کہ آج مدارس خالی نظر آ رہے ہیں۔ آج جو ملتا ہے بچہ، پہلے جو مدارس ٹیسٹ لے کر کے بچے رکھتے تھے، آج خال خال نظر آتے ہیں، جو مل جائے وہ رکھ لیتے ہیں۔ پہلے اچھے صرف طلبہ مدارس میں پڑھنے والے رکھے جاتے تھے، اب پلنے والے طلبہ رکھے جا رہے ہیں، صرف آ جائیں بس کسی طریقے سے تعداد دکھ جائے۔ تو اس کے نقصان یہ سب اسی چیز کے ہیں کہ ہم نے مکاتب پر توجہ دینا بند کر دی ہے، اور ہم اگر مکتب پر واپس آتے ہیں تو اس کے بڑے فائدے ہیں۔ دوسری چیز یہ بھی ہے مکتب کے تعلق سے بات کرتے ہوئے، اکثر میں اس بات کو کہتا ہوں کہ مکتب میں ہمارے تقریباً اگر ہم کوشش کر لیں تو ہماری بستی کا ہر بچہ آ جاتا ہے، اور کئی بار ہوتا ہے بچے ہمارے باہر جاتے ہیں کمانے کے لیے، جو مدرسہ نہیں جاتے لیکن مکتب تو جاتے ہیں، اسکول جانے والے بچے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، وہاں جا کر الگ الگ مذاہب، الگ الگ فرقوں کے لوگوں سے ان کا سامنا ہوتا ہے، اور اسی طرح جب کمانے جاتے ہیں نوجوان ہو کر کے بچے، وہ الگ الگ فرقے کے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ان کے تعلقات ہوتے ہیں۔ اگر مکتب میں ہم نے ان کو عقائد کی تعلیم مضبوط کر دی ہے، اگر مکتب میں ہم نے انہیں مضبوط تعلیم دے دی ہے تو انشاءاللہ وہ کہیں بھی چلے جائیں، کن لوگوں کے بیچ میں بھی وہ کام کر لیں، لیکن ان کا عقیدہ مجروح نہیں ہوگا، ان کا عقیدہ خراب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر مکتب میں ہم نے انہیں کچھ پڑھایا ہی نہیں ہے، وہ بالکل کورے گئے ہیں اٹھ کر کے، انہیں نہ نماز روزہ آتا ہے، نہ عقیدے کے بارے میں کچھ پتہ ہے، نہ اعمال کے بارے میں پتہ ہے، تو بڑے ہونے کے بعد جو اعمال کی دعوت دے گا اس کے ساتھ جائیں گے، اور اسی کے عمل سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کا عقیدہ بھی سیکھ لیں گے۔ اس کا بڑا نقصان ہوگا ہمیں، اور وہ بچہ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا، وہ نوجوان ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ بڑی تعداد میں شکایتیں آتی ہیں، لوگ بتاتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں جا کر کے یا گلف کنٹریز میں جا کر کے لوگوں کا عقیدہ خراب ہو گیا، یا کام کرنے گئے کچھ ایسے شہروں میں جہاں دیگر فرقہ باطلہ کی اکثریت ہے، وہاں گئے تو ان کا عقیدہ خراب ہو گیا۔ اس کو اگر روکنا ہے تو یہ صرف اور صرف مکتب سے رکے گا۔ اگر مکتب ہم مضبوط کر لیں، مکتب کی تعلیم اچھی کر لیں، اور مکتب میں بہترین انتظام کر لیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ سارا سلسلہ رک جائے گا۔ اس کو ہم ایمان، عقیدہ، اعمال، ان ساری چیزوں کو وہیں پر درست کرا دیں تو انشاءاللہ پھر کہیں بھی وہ بہکے گا نہیں، وہ بھٹکے گا نہیں، اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں آئے گا جو ایمان عقیدہ سے پھرنے والا ہو، یا ذرا سی باتوں میں چند لوگوں میں کئی بار اثر آ جاتا ہے تو وہ اس کا سارا اثر ان بچوں پر ہرگز نہیں پڑے گا۔ اگر ہم مضبوط نصابی مکتب قائم کر دیں، مضبوط نصابی مکتب قائم کرنے کے فائدے یہی ہیں کہ آپ کے بچوں کے ایمان اور عقیدے کے تحفظ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، الا کلکم راع و کلکم مسئول۔ تو تم سے تمہارے بچوں کے ایمان عقیدے کے بارے میں بھی سوال ہوگا، اگر آپ نے کوشش نہیں کی ہے تو آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو آج کھڑے ہو جائیں، آج کوشش کر لیں، انشاءاللہ تبارک تعالی